الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. توحید کی اصول و احکام کے اعتبار سے پچھلے درس کے اندر گزر گیا، اسی کا کچھ خلاصہ ہے۔ وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، مصنف رحمہ اللہ یہاں سے یہ ذکر کر رہے کہ سب سے عظیم اور سب سے افضل اور اعظم جو ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، وہ التوحید ہے۔ توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بہت تاکید بیان فرمایا، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث اسی لیے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی توحید کو عام کرے، لوگوں کی دل و دماغ کے اندر جاگزین کرے۔ توحید کا مثال اللہ رب العالمین دیتے ہوئے یہ بیان فرما رہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین ہمیں پالتے، ہمیں رزق کھلا رہے، روزی کھلا رہے، مدبر اور زندگی بخشتے ہیں، موت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی توحید کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو ایک دعوت فکر دیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سارے انسانوں کو دعوت فکر دیا ہے کہ اگر تم لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور اگر تم بڑے بڑے احادیث کی کتابیں اس کو دہرا نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، لیکن یہ سارے دنیا کو میں نے کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے توحید کو سمجھنے کے لیے، بہت آسان ہے کہ جو رزق آپ کو مل رہے یہ کون کھلا رہے؟ جب آپ کی ٹیبل میں کھانا آپ کی بیوی آپ کے سامنے رکھ دیتے، دودھ کا پیالہ آپ کے سامنے بیوی رکھ دیتی ہے، کسی بھی ٹائم تو آپ تھوڑا سے دماغ میں یہ سوچے کہ یہ کہاں سے آیا، کس راستے سے آیا، کس طرح مجھ تک پہنچا یہ؟ اور یہی خالص دودھ کو اللہ رب العالمین گوبر اور پیشاب کے بیچ سے خالص اور شفاف دودھ نکال دیتے ہیں اللہ رب العالمین۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید بیان ہے۔ اے میرے بندے، اتنے ہی اور واضح دلائل دینے کے بعد پھر بھی تم بھی جا کے لوگوں کے سامنے سر جھکاتے کہ اللہ رب العالمین توحید کی طرف انسان کی دل و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کے اندر 13 سالہ زندگی کے اندر آپ نے لوگوں کی دل و دماغ میں توحید کا بیج کس طرح ڈالا؟ سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مشرکین تھے، جن کی دلوں میں بتوں کا محبت تھے، جن کی دلوں میں ان بتوں کا عبادت، بچڑے کی محبت دل میں تھے، ان سب کو پہلے آپ نے توڑا، ان کے عقیدوں کو توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد پھر آپ نے توحید ان کو سکھایا۔ وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ، جس چیز کی طرف اللہ رب العالمین وہ بیان کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے، وہ توحید ہے، اللہ رب العالمین کی ایک ذات۔ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادِ، توحید کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو ایک ہی ذات عبادت کرنا ہے۔ افراد کہتے ایک، اللہ بالعبادت، عبادت یعنی عبادت میں اللہ رب العالمین کو اکیلا ہی پکارو، اکیلا ہی اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔
اور اللہ رب العالمین عبادت و بندگی میں ایک ہی ذات ہے، کوئی اس کی شریک ہمسر نہیں۔ وَأَعْظَمُ مَا نَهَا عَنْهُ، اور جس چیز سے اللہ رب العالمین ہمیں منع فرما رہے، سب سے بڑا جس چیز سے اللہ رب العالمین وہ ہمیں منع فرما رہے، منع کر رہے، وہ کیا ہے؟ جس سے الشرک، وہ شرک، شرک سے اللہ رب العالمین منع فرما رہے۔ شرک کی کئی اقسام ہیں، اور آج کل مسلمانوں کے اندر کئی اقسام شرک کے اندر آئے، قوم پرستی بھی شرک ہو گیا، بت پرستی بھی، زبان پرستی بھی، نسل پرستی بھی، اظہار ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین منع فرما رہے۔ اور شرک کی بھی دو بڑے بڑے اقسام ہیں، ایک شرک جلی ہے اور ایک شرک خفی۔ شرک خفی جو ہے ہم میں سے اکثر انسان کے اندر ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے، دوسرے صحابی آئے، کہا آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہے؟ کہا یہ دوسرے صحابی مجھے حدیث سنا رہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی دل کے اندر ذرہ برابر بھی ریا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کبر، اور کبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے قرآن حدیث کے اندر بیان فرمایا، بطل الحق وغمط الناس۔ ہم میں سے کون ہے جس کے اندر یہ نہیں ہے، یہ ریا نہیں ہے؟ اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اسی لیے عزیز بھائیو، شرک بڑا عظیم گناہ ہے جس سے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام کو بھی منع فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تیرے پناہ میں آتا ہوں کہ میں بتوں کو پوجا کروں، اور میرے اولاد کو بھی ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے توحید کو ہم نے نہیں سمجھا، توحید کو نہیں جانا۔ انسان اس وقت غنی ہوتے، اس وقت انسان قوتور ہوتے جب اللہ کے ساتھ ہوتے، اور جب اللہ کے ساتھ سے الگ ہو جاتے تو اس وقت انسان غنی اور مالدار نہیں ہوگا۔ توحید کی مثال بھی یوں سمجھے کہ ایک آدمی پورے نماز کی واجبات، سنن، نوافل سب لکھ دیتے ہیں کتاب، لیکن خود نماز نہیں پڑھتے، فائدہ کیا ہے؟ سمجھ میں نقطۂ توحید تو آ سکتا ہے، سمجھ میں نقطۂ توحید تو آ سکتا ہے، لیکن دل گناہوں سے بھرا ہوا ہو، توحید کیسے اثر کرے گا؟ اس لیے توحید کو جاننا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ توحید کو جاننا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی مکمل ایک موضوع کے بارے میں کتاب لکھتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ اس کو نجات نہیں دے گا۔ اس لیے توحید کو جاننا، عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ والشرک، یعنی شرک سے میں نے فرمایا وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، شرک کیا ہے؟ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، شرک وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو دعا میں، عبادت میں شریک مقرر کرنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے حق کو لے کر دوسروں کے حق میں دوسروں کو دے دیتے، یہ کیا اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ جس کی در پہ کھاتے، جو تمہیں رزق کھلا رہے، روزی کھلا رہے، ہر چیز دے رہے، اور تم جا کر کسی اور کی پوجا کرتے، کسی اور کو پکار رہے، اللہ کو غصہ آتے ان چیزوں سے۔ والدلیل قولہ تعالی، اور مصنف رحمہ اللہ اپنے دعوات پر دلیل پیش کر رہے قرآن کریم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک ہی اللہ ہی برحق کو عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہیں کرنا، اس لیے اللہ رب العالمین منع فرما رہے۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ اپنا وہ 3 اصول ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی اجمالاً بیان کر رہا تھا، شروع میں جو 3 اصول ذکر کیا تھا، 3 مسائل، ان تینوں کو اب پوچھ رہے آپ سے کہ فَإِذَا قِيلَ لَكَ، جب آپ سے کوئی پوچھے، یہ سوال کا انداز ہے، یہ سکھانے کا انداز بیان فرما رہے۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ، آپ سے اگر
جب آپ سے کہا جائے، کیا کہا جائے؟ مل اصول الثلاثۃ التي يجب على الانسان معرفتها، وہ 3 اصول ثلاثہ کون سے ہیں جس کو یجب علی الانسان معرفتها، انسان پر اس کا سیکھنا، اس کا سمجھنا ضروری ہے؟ شروع میں 3 اصول ذکر کیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ تفصیل سے نہیں تھا، مجملاً ذکر کیا تھا، اور آپ تفصیل میں آپ شروع کر رہے ہیں مسلم رحمہ اللہ۔ یجب علی الانسان معرفتها، جن کا سیکھنا، جن کا سمجھنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ فقیلا معرفت العبد ربہ ودینہ ونبیہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں سے ذکر کر رہے ہیں معرفت العبد ربہ، آدمی کا اپنے رب کو پہچاننا، آدمی کو رب کس طرح پہچانیں گے؟ رب کے اسماء، رب کی صفات کو پہچاننا ہوگا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ اچھا، یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ یہ زیادہ تاکید کیوں کر رہے ہیں ان 3 مسائل پر؟ اللہ کو پہچاننا، دین کو پہچاننا، نبی کو پہچاننا، یہ کیوں تاکید کر رہے ہیں؟ شروع میں آپ مجملاً، آپ تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی اور آخرت کی سعادت پر مبنی ہے یہ 3 سوال آخرت کی سعادت پر مبنی ہے۔ اگر آپ نے قبر کے اندر یہ 3 سوالوں کا جواب صحیح سے دیا اور تم یہ 3 سوال کا جواب دنیا میں اسی کا صحیح سے، تو قبر میں انشاءاللہ یہ کامیابی ہوگا اور آخرت تو آپ کے لیے سعادت ہی سعادت ہوگا۔ دنیا کی آسانی اور سعادتی کا مبنی ہے یہ 3، اس لیے 3 کو سننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ دوسرا کہ جب بندہ مر جاتے ہیں، من مات فقط قامت قیامت، جب انسان مر جاتے ہیں تو قیامت اس کا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب قیامت شروع ہو جاتے ہیں، یہ 3 مسئلہ، یہ 3 سوال قبر سے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو ان مسائل پر دلچسپ ہوگا، کو علم ہوگا، فہم ہوگا، سمجھا ہوگا، تو جواب صحیح سے دیں گے۔ فقیل معرفت العبد ربہ ودینہ ونبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جواب درست نہیں دیا تو پھر قبر کے اندر بھی ناکام ہوگا، اور برزخ اس کے بعد آخرت کا دن ہوگا، یہ بھی ناکام ہوگا۔ یہ خطرناک حالت ہوگی، خطرناک منظر ہوگا۔ تو اس لیے ان 3 مسائل کو ہم میں سے ہر ایک انسان خود بھی سیکھے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائے، ان 3 سوالوں کے جواب کو بھی یاد کرے، خود بھی اپنے گھر والوں کو، اہل و فامل کو، کیونکہ ہمارے اندر یہ بہت کمزوری ہے، نہ خود سیکھتے اور نہ سکھاتے اور نہ اہل و فامل کو سکھاتے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ضروری ہے اس کو سیکھنا، سکھانا آگے۔ تو یہ 3 اصول جو قبر کے اندر انسان سے سوال کیا جاتے ہیں نا، وہ 3 اصول کی بنا پر، 3 سوال کی بنا پر مصنف رحمہ اللہ نے یہ اب یہاں سے کتاب کے آخر تک بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے معرفت العبد ربہ، آدمی کے اپنے رب کو پہچاننا، اس کے اسماء، اس کے صفات، رب کسے کہتے ہیں اگلے کلاس کے اندر بیان کریں گے، وہ آ رہے ہیں۔ ودینہ، دین کو کس طرح، ایک دین شرعی ہے، ایک دین جزائی ہے۔ شرعی دنیا میں جو دین اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، اس کے احکام، اس کے مسائل کو جاننا، اس پر فہم رکھنا، اور ایک دین جزائی ہے، وہ کیا ہے؟ قیامت کے دین کی جزا، اس کے عذاب، اس کی سزا، اس کی جنت جہنم، ان سب کا عمل، ان سب کا کیا کرنا، فہم حاصل کرنا، جاننا ضروری ہے۔ ونبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا، معرفت النبی کی کون سے کتنے طریقے ہیں اس کے التزام کا، معرفت الدین، معرفت العبد ربہ، یہ پچھلے کلاس کے اندر ذکر ہو گیا۔ اللہ کو کس طرح پہچانے، ہم نبی کو کس طرح پہچانے، صلی اللہ علیہ وسلم دین کو کس طرح پہچانے، یہ پچھلے کلاس کے اندر ذکر ہو گیا۔ اب یہاں سے وہی 3 سوالوں کا تفصیل سے مصنف رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں سے انشاءاللہ اگلے کلاس میں ان 3 سوالوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے جائیں گے۔ وباللہ توفیق۔